تو ہر آدمی جانتا ہے اپنے بارے میں کہ وہ کیا ہے اور کیا اس سے ہوتا ہے. اس پر غور کریں کہ جیسی زندگی میں اس وقت گزار رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کیا میرا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا مجھے سیدھے مغفرت مل جائے گی؟ کیا جہنم میں جانے سے میں بچ جاؤں گا؟ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مجھ سے ملاقات کریں گے؟ کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں؟ اس پر ہر آدمی غور کر لے. اور جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو ہر آدمی دل سے کہتا ہے کہ ایسی زندگی تو نہیں گزر رہی ہے. اور جب ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب میں تو بے تکلفی میں بعض دفعہ اپنے احباب سے یوں کر کے کہتا ہوں کہ کب بدلنا چاہیے یہ ذرا اور بتا دیں. اور آدمی کہتا ہے کہ موت سے پہلے تو بدلنا ہی چاہیے. ظاہر ہے بھائی موت آ گئی تو پھر تو بدلنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا، موت سے پہلے بدلنا ہی پڑے گا. تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ مرنے کا پروگرام کب ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو. بظاہر مذاق سا لگتا ہے لیکن یہیں آ کر آدمی غور کرنے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے پروگرام، اس کا پروگرام تو ہمارے ہاتھ ہی میں نہیں ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کب بلا لیں گے. ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک جوان آیا، اس نے یہ کہا کہ حضرت گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتے نہیں ہیں، اور عذاب برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ گناہ بھی ہوتے رہیں اور عذاب بھی نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایک ہے راستہ، ایک ترکیب ہے. جب تم گناہ کیا کرو، کوئی سا بھی گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی جب کرنے کا ارادہ ہو تو ایسا کیا کرو کہ اللہ کی دنیا سے الگ جا کے کہیں کر لیا کرو. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میں جہاں بھی جاؤں گا وہ دنیا اللہ کی دنیا ہوگی، ساری دنیا ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ، میں اس سے نکل کے کہاں جا سکتا ہوں؟ اور کہیں بھی چلا جاؤں وہ تو اللہ کی دنیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ مجبوری ہے تو پھر ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے. جس وقت گناہ کا ارادہ ہو تو اس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال نہ کیا کرو. اس دن اللہ میں کہیں کہ تو نے گناہ کیا تو کہہ دو ہم نے آپ کی نعمتیں استعمال کر کے نہیں کیا گناہ. تو اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کے بغیر تو ایک لمحے نہیں رہ سکتے. کچھ کھانا پینا بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو سانس لینا تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ سانس بھی تو اللہ کی نعمت ہے. تو اب یہ کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ پھر اچھا ایسا ہے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ترکیب اور ہے. ایسی جگہ جا کر نافرمانی کر لیا کرو اللہ کی جہاں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں. اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، تو دلوں کی بات جانتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اب پھر ایک صورت ہے آخری. بات یہ ہے کہ موت ہی سے تو مسئلہ پیدا ہوگا نا، جب مرے گا آدمی اس کے بعد ہی سارے اعمال کا بدلہ سامنے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لو تو ہم بخش دیں گے، قبول کر لیں گے. تو جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس سے کہہ دینا کہ ذرا تھوڑی دیر رکے رہو، تھوڑی دیر میں چلیں گے، اتنے میں توبہ کر لوں. اس نے کہا جی یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے آنے کا، کب آ گیا وہ، اور وہ کسی کے کہنے سے رک بھی نہیں سکتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر مر جانا ایسے ہی، لیکن قبر میں فرشتے آئیں گے اور وہ سوال جواب کریں گے، اور اسی میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان کو منع کر دینا کہ میری قبر میں بغیر اجازت کے تم کیوں آئے، میں تمہیں جواب نہیں دیتا. تو اس نے کہا جی انہیں کون روکے گا، اور انہیں کیسے میں منع کر دوں گا، وہ تو آ جائیں گے تو میرا تو کوئی بس نہیں چلے گا. تو انہوں نے فرمایا پھر آخری صورت یہ ہے کہ اصل فیصلہ تو قیامت میں ہوگا. قیامت کے دن جنت جہنم میں بھیجا جائے گا، جب تمہارے گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو تم جانے سے انکار کر دینا کہ میں نہیں جاتا. فرشتوں سے کہہ دینا کہ تم ہٹو میں نہیں جاتا. تو اس نے کہا جی یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، میری تھوڑی مانیں گے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے جب تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا کیوں نہیں ہے؟ گناہوں سے بچتا کیوں نہیں ہے؟ پھر کیوں سوچتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں؟